بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسک حسن الیاس سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں آپ سب بھائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ محمد حسن الیاس بھائی سے براہ راست سوال کر سکیں۔ بغیر کسی مزید تاخیر کے ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ محمد حسن الیاس صاحب کی طرف، جنہوں نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، امید ہے سب خیر عافیت۔ جی الحمدللہ، بہت شکریہ حسن بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ چلتے ہیں کالرز کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے شعیب بھائی نے۔ شعیب بھائی آپ اپنا سوال حسن بھائی سے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، دعائیں بھائی۔ حسن بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات کا تصور بہت عام ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پوزیس ہو گیا ہے۔ کیا واقعی اسلام میں کوئی ایسی چیز کا تصور موجود ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتی؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے اسی کے لحاظ سے اس کو گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو حقائق کو اپنے حواس سے پرسیو کرتے ہیں، اور یہ مادی دنیا جو ہمیں باہر نظر آتی ہے، اس کے اندر آفاق و انفس کی نشانیاں، ان کے اندر جاری قوانین، وہ میرے علم کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرا اپنا باطن کا مشاہدہ، میری فطرت کے حاصلات، تو آپ کے داخل کا مطالعہ اور خارج کے تجربات اور ان کے عقلی استنباط کے نتائج، یہ ہماری کل جمع پونجی ہے علم کی۔ اس سے ہم کسی چیز کی حقیقت کو پرسیو کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پورا کا پورا نظام ہے جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک محدود دائرے میں کام کرتا ہے۔ یعنی اس میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دن کی روشنی میں ایک حد سے آگے دیکھ سکیں، حالانکہ وہی دن کی روشنی جب چھٹ جاتی ہے تو رات کو ہمیں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حواس محدود ہیں، ان سے حاصل ہونے والا علم محدود ہے۔ چنانچہ دین ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے کہ جو تمہیں علم ملے اس کے بارے میں دعویٰ کرو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑانے سے باز رہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر وہ قیاسات کرنے لگ جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، اور اس کا علم اس کو نہیں دیا گیا ہوتا، اور وہ ان ماورائی حقائق کے اوپر گفتگو کرتا ہے جس کو کسی درجے میں وہ اپنی عقل کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب اس علم و استدلال سے اللہ کے پیغمبر، اس کی شریعت، اس کی کتاب کو مان لیتے ہیں تو کچھ حقائق ہیں جن سے وہ ہمیں متعارف کرواتا ہے۔ انہی میں سے ایک حقیقت جنات کی حقیقت ہے۔ انسانوں کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، یہ اللہ کی کتاب ہے جنہوں نے بتایا کہ تمہارے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جس کے ساتھ یہاں پر میں معاملات کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، اس مخلوق کی نوعیت کیا ہے، وہ کس چیز سے بنی ہے، حقیقت کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نہیں جانتے۔ یہ چیز البتہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہیں، ان کے ہاں بھی ہدایت کا اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے، اور ان کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کے اندر اور جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شیطنت کی صفت ہے یہ صرف انسانوں کو لاحق نہیں ہوتی، یہ جنات کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے اندر راہ سے بھٹکانے کا عمل جس طرح انسانوں کے لیے کرتے ہیں، اس طرح جنات بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی پناہ مانگنے کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ آپ آخر میں پڑھتے ہیں معوذتین کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، تو من الجنتی والناس، یعنی اس شیطنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو جنات میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جنات کس طریقے سے اپنی شیطنت کا اظہار کرتے ہیں، وہ انسانوں کا روپ دھار کے آتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا وسوسہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جب ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو بس ہمیں اتنی بات کرنی چاہیے کہ ان کا وجود برحق ہے، قرآن مجید نے بتا دیا ہے، اور یہ دنیا کے اندر تصرفات میں بھی معمور ہیں، مشغول ہیں، اور ان کے اندر بھی صالح بھی ہیں، بد لوگ بھی جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنا تحفظ کرنا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ شعیب بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ علی بھائی۔ علی بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ کے لیے امید کرتا ہوں آپ دونوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں غامدی صاحب کا ریگولر لسنر تو نہیں ہوں، لیکن ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح سے غامدی صاحب احادیث کو مانتے ہیں اور جس طرح سے کنونشن علماء مانتے ہیں، کیونکہ کنونشنل علماء ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ احادیث کو نہیں مانتے، تو ان دونوں
طریقوں میں ماننے سے کیا فرق ہے، اور جو غامدی صاحب کا احادیث پہ سٹانس ہے اس کے پیچھے ان کی کیا بیسس ہے، یہ ذرا آپ کائنڈلی ایکسپلین کر دیں مجھے۔ جی، غامدی صاحب کا نقطہ نظر انہوں نے اپنی کتاب میزان میں بھی بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم النبی ان کی حدیث پہ کتاب ہے، اس کے مقدمے میں بھی بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت تفصیل سے 23 اعتراضات کی سیریز میں حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان 35 کے قریب نشستیں ہیں جہاں پر وہ زیر بحث لائے ہیں، اختلافات کو بھی، اپنے نقطہ نظر کو بھی، اور وہ عملی اور اطلاقی معاملات جو ضمن میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ تفصیل سے ان کی رائے کو جاننا چاہتے ہیں استدلال کے اسی چین آف آرگومنٹ میں رکھ کے، تو میری درخواست ہوگی کہ اس کو دیکھیں۔ خلاصہ پھر میں چونکہ مختصر سوال و جواب کی نشست ہے تو میں ایک بہت ہی مختصر سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ غامدی صاحب حدیث کو زمانہ رسالت کی تاریخ کے ضمن میں مانتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت انسانوں نے نقل کی ہے۔ علم و عمل کی روایت سے مراد یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سب سے بڑے عالم ہیں تو دین پر عمل درآمد بھی کریں گے، دین کی تفہیم و تبیین بھی کریں گے، نئی مماثل صورتحال میں دین کی ہدایت کا اطلاق بھی کریں گے، اسی طریقے سے دینی ہدایت کو سامنے رکھ کر اجتہادات بھی کریں گے۔ تو جو ذخیرہ حدیث ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہے، آپ کی اسوہ حسنہ ہے، آپ کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کی شرح و وضاحت ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے اجتہادات پر مبنی ہے۔ تو دین کی وہ ہدایت جو حدیث کے اندر اس طرح سے نقل ہوئی ہے، یعنی ہوتی وہاں دین ہی کی ہدایات ہیں۔ حدیث میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کسی چیز کی شرح کر رہے ہوتے ہیں، وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی فرع بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کلوڈری کے اوپر اس کی اصولی ہدایت کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عقلی اور لسانی مضمرات ہیں قرآن مجید یہ دین کی ہدایات کے، اس کو کھول رہے ہوتے ہیں، تو وہ دین ہی کی شرح و وضاحت ہوتی ہے۔ لہٰذا جس وقت کسی مسلمان کا اس شرح و وضاحت کی اس تاریخی حیثیت پر اطمینان ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ قرآن مجید میں اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو چکا ہے۔ یہاں پر چونکہ انسان منتقل کر رہے ہیں تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہمارا تمام علم اس کی تحقیق کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ کرائٹیریا بتاتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ جو بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں دیکھی جائیں گی، 2 کانٹینٹ کے بارے میں دیکھی جائیں گی، مثلا جو بیان کر رہا ہے اس کی دیانت کا کیا حال ہے، جو بیان کر رہا ہے اس کے حافظے کا کیا حال ہے، جو بیان کر رہا ہے اس کی سلسلہ سند میں کیا اتصال ہے، جس سے سن کے بیان کر رہا ہے آخر میں ان کی ملاقات ثابت ہے بھی یا نہیں ہے۔ 2 چیزیں کانٹینٹ کے بارے میں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، وہ چیز عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔ تو اطمینان جب ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے غالباً یہ بات کہی ہوگی، اور ضمنی اطمینان ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں، تو پھر غامدی صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دین کے معاملات میں جو فیصلے ہم تک پہنچے ہیں اس ذخیرہ روایت میں، وہ واجب الاتباع ہیں۔ ایمان تو ہم قرآن مجید پر لاتے ہیں تو وہ انہی کی شرح و وضاحت ہے، تو ان پر عمل درآمد ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور خود قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پیغمبر جب کسی باب میں کوئی حکم صادر کر دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، تو تم پر ماننا لازم ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ جب پیغمبر کو فیصلہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے کہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کرو۔ چنانچہ اس پس منظر میں قرآن مجید کی روشنی میں جو روایات آتی ہیں ان روایات کو شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین کے ضمن میں ہم بحیثیت مسلمان قبول کرتے ہیں، ان پر عمل کو واجب سمجھتے ہیں، اس کی حجیت ہم سب پر قائم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے غامدی صاحب حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں، حدیث پر انہوں نے پوری زندگی کام کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ یہ بہت قیمتی ذخیرہ ہے، اس کے اندر دین کی شرح و وضاحت نقل ہوئی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ شرح و وضاحت ہوتی ہے، شرح و وضاحت کسی اصل ہدایت کی تنسیخ، ترمیم، تغیر، تبدیلی اس کا باعث نہیں بن سکتی۔ چنانچہ حدیث کے اندر جو بات بیان ہوگی وہ قرآن پر مبنی ہونی چاہیے، چنانچہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نہ کہ حدیث کی روشنی میں قرآن مجید کے اندر آپ ترمیم کر دیں، تغیر کر دیں، نسخ کر دیں۔ تو یہ جو بحثیں کی جاتی ہیں اس کو بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے بیان کی بحث میں کہ جو کچھ ذخیرہ حدیث میں آیا ہے وہ قرآن ہی کی شرح و وضاحت ہے۔ اور پھر علماء اکرام جو ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جو بظاہر متصادم نظر آتی ہیں تو اس کو بھی انہوں نے اصل جگہ پہ رکھ کے بتایا ہے کہ یہ متصادم نہیں ہے، یہ کوئی نسخ نہیں کر رہی، کوئی ترمیم، تبدل، تغیر، اضافہ نہیں کر رہی، بلکہ یہ اصل ہدایت کی شرح و وضاحت کر رہی ہیں۔ آپ لوگ اصل ہدایت کو نہیں سمجھ سکے، آپ اصل ہدایت کو صحیح سمجھیں گے تو یہ اس کے عقلی لسانی مضمرات ہیں جو روایت میں آتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ روایت قابل حجت ہے اطمینان کے بعد قرآن کی روشنی میں۔
جی بہت شکریہ حسن بھائی. علی بھائی ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے پاس محسن بھائی. محسن بھائی آپ اپنا سوال حسن بھائی سے کر سکتے ہیں. سوال سمپل سا ہے. میرا سوال نوح علیہ السلام کی ایج کے مطابق ہے کہ گاندھی صاحب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ 950 سال وہ ہو سکتی ہے 950 سال وہ سنت رہی ہوگی پہلے سے پہلے. لیکن اگر ہم آج جدید دور کی بات کریں, آج ماڈرن سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایج ابھی تک کہ ہمیں کچھ ایویڈنس نہیں ملے کہ کسی کی ایج اتنی رہی ہوگی. آج کل کے ماڈرن ڈے میں ہم اس کو کیسے اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 950 سال کوئی رہا ہے, مطلب آج اس کو آج سب کچھ ریشنل وے سے چل رہا ہے. تو مطلب گاندھی صاحب اس کو قبول کرتے ہیں اپنی قرآن البیان میں, کہتے ہیں کہ اگر 950 سال رہی ہوگی تو رہی ہو. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں, ہمیں ایسا کچھ ماڈرن ایویڈنس, ہمیں آج کے ایویڈنس ایسا کچھ ملا نہیں ہے 950 سال. جی تو کوئی خدا کا ایویڈنس مل گیا ہے ماڈرن سائنس میں آپ کو؟ اس کو کس اصول پہ مانتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کا کوئی ماڈرن ریشنل سائنس کے اندر کوئی ایویڈنس مل گیا ہے ٹینجیبل جس کی بنیاد پہ اس کو مانتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں مطلب فار ایگزامپل ہمارا ہونا یا بہت ساری چیزیں یہاں پہ آرڈر کا ہونا وہ تو ثبوت ہے نا اس سب چیز کا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اب آ چکی ہے. مطلب یہ ایج اتنی مطلب یہ 950 کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ کائنات کی ابتدا آپ کے سامنے آ چکی ہے, اسی طریقے سے انسانیت کی تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے. کیا چیز سامنے آ چکی ہے؟ ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے. ہمیں ایویڈنس اگر دلیل ہے, بنیاد ہے, تو پھر تو دین کے اصولی مقدمات کو سب سے پہلے, یعنی علم کے اندر ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو جو اصول و پرنسپل آپ اپنائیں گے اس پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو اگر تو پرنسپل اور اصول یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا ٹینجیبل ریشنل ایویڈنس نہیں ملتا اس کی بنیاد پر وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی, تو پھر تو دین کے سارے باقی مقدمات پر بھی سوال اٹھتے ہیں. معجزات کا کوئی ٹینجیبل ایویڈنس آپ کو مل گیا ہو آج تک تو آپ بتائیے. فرشتوں کے اترنے کا کوئی ٹینجیبل ریشنل ایویڈنس مل گیا تو آپ بتائیے. تو سوال یہ ہے کہ دین کو میں مانتا ہوں اس بنیاد پر کہ میرا عقلی اطمینان ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خالق نے دی تھی. اس کتاب کے اندر کچھ دعوے کیے گئے ہیں. اگر میں کتاب کو مانتا ہوں, یہ میں کوئی آپ کو یہ مت سمجھے گا کہ مولویانہ استدلال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ چپ کر جائیں اور اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتے. یہ عقلی استدلال ہے. جس وقت میں علم اور عقل کی روشنی میں خالق کا کلام اس کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں کہ خالق اس میں جو بات بیان کرے گا وہ درست ہوگی. آپ خارجی امکانات کو سوال پیدا کر دیتے ہیں خالق کے کسی کلیم کے اوپر. اس کو بیان ایسے ہونا چاہیے, یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ریشنل ایویڈنس نہیں ملا تو ہم کیسے مان سکتے ہیں. ریشنل ایویڈنس تو ہمیں ہزاروں چیزوں کا نہیں ملا جو قرآن مجید میں بیان کیا, تو کیا ہم اس بنیاد پہ نہیں مانیں گے ان کو؟ ہم مانتے اس بنیاد پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب برحق نازل کی ہے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر بیان کیا, آپ نے پڑھا ہوگا سورہ رحمان کے اندر آتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے موتی نکالتا ہے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, تو ہم سب جانتے ہیں کہ موتی جو ہیں وہ کھارے پانی سے نکلتے تھے, تو فریش واٹر سے جو موتی ہیں ان کا کوئی تصور نہیں تھا, تو بظاہر سائنس اس کے خلاف تھی. تو مولانا اصلاحی نے اس وقت ایک جملہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں, انہوں نے کہا کہ خود سمندر بھی آ کر مجھے کہے گا نا کہ موتی نہیں نکلتے, میں تب بھی نہیں مانوں. کیوں؟ کیونکہ میں خالق کے جس کلام پر ایمان لاتا ہوں وہ کلام اس لیے نہیں ایمان لاتا کہ خارجی امکانات اس کی تائید میں ہو گئے ہیں یا سائنسی یا ریشنل حقائق اس کی تائید میں ہیں, بلکہ اس پر ایمان کے کچھ اور الگ تقاضے ہیں, کچھ اور مراحل ہیں جس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال ہمیں درست کرنا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن مجید نے جو ایک دعویٰ کیا ہے اس وقت کی معلوم تاریخ یا معلوم سائنس اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی. اگر تو یہ سوال ہے تو میں اس کا جواب ایک لفظ میں دیتا ہوں. جی ہاں, یہی ایسا ہی سوال ہے. اور میں کہہ رہا ہوں نا, جس کو میں ریشنل کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے اس کے متعلق ہمیں کوئی دلیل نہیں دی ہے. مطلب ہمارے سامنے اب ہیومن ہسٹری آ چکی ہے نا. نہیں, ہمارے سامنے ہیومن ہسٹری آ چکی ہے. یہ پھر ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں آپ آسمان پہ جا کے. کون سی ہیومن ہسٹری آ چکی ہے؟ مطلب آپ کے سامنے ہیومن ہسٹری میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل کا کوئی آپ کے پاس ٹینجیبل ثبوت آ گیا؟ کون سی ہیومن ہسٹری آ چکی؟ انسان کی پیدائش کے بارے میں, دنیا کی تخلیق کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی متفق علیہ نقطہ نظر نہیں ہے, تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ہم لوگ اصل میں ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیومن ہسٹری آ چکی ہے. بھائی ہیومن ہسٹری میں انسانیت کی عمر کے بارے میں کوئی متفق علیہ نقطہ نظر بتا دیں. وہ 3 لاکھ سال ہے, یعنی معلوم تاریخ ہمارے پاس 5,000 سال سے زیادہ کی نہیں. ہیومن ہسٹری آ چکی ہے ہمارے پاس. کہاں سے آ چکی ہے ہیومن ہسٹری؟
आई मीन टू से कि जो हमारे साइंटिफिक सिर्फ इतनी बात करें, इस वक्त जो मौजूदा साइंस है उसमें मुझे इस दावे की तायीद में कोई दलील नहीं मिलती। इससे बड़े बड़े दावे ना करें, हमारे सामने ये हो चुका है, हमारे सामने वो हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने इस वक्त तक। इस तरह के मामला हो गया होगा एग्जैजरेट, लेकिन ये हमारी एज जो है ना, एज जो भी हमें सैंपल्स बस सीधा सा दावा है ना, इतना सा दावा है भाई, सीधा सा दावा है। इसकी बुनियाद पर ये रैशनल थिंकिंग और ऐसी मरूबियत जो साइंस से दिल में पैदा हो जाती है, जो साइंस अपने बारे में खुद कभी ये दावा नहीं करती, जो हम कमजोर मुसलमान जो हैं वो साइंस के सहारे पे कुरान मजीद में जाके एतराज़ात शुरू कर देते हैं। इतनी सी बात होनी चाहिए कि एक दावा जो कुरान मजीद में आया है, बज़ाहिर इस वक्त साइंस उसकी कोई रैशनल तौजी करने की जगह पर नहीं खड़ी हुई। इतना सा सवाल है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि इंतजार कीजिए, हो सकता है साइंस इसको एक मकाम पर पहुंच के दरियाफ्त कर ले, और अगर नहीं भी दरियाफ्त करेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया के अंदर अल्लाह ताला पर जब ईमान लाता हूं, उसकी अखबार को मानता हूं, तो वो इस बुनियाद पर नहीं मानता कि खारिज के अंदर साइंस उसकी तायीद करेगी तो एक एक मुकदमे को मानूंगा। मैं पैगंबर की सदाकत पर ईमान लाता हूं, उसकी बुनियाद पर ये कलाम इलाही को कलाम इलाही समझता हूं, इसके हर दावे को आंसू अफलाक से नाजिल हुआ हुआ समझता हूं। इस पर जब कोई सवाल होगा और मेरे पास खारजी इम्कानात की दुनिया में साबित करने के लिए दलील नहीं होगी, तो मैं एक ही जुमला कहूंगा कि मेरा कुरान बरहक है, साइंस आज नहीं तो कल इसकी तस्दीक कर लेगी। जी मोहसिन भाई, हम इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया हसन भाई। नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ अबू हुसैन भाई, वो अपना सवाल हसन भाई से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। हसन भाई, मैंने डिस्क्लेमर सुन लिया था, लेकिन मैं उसको रेफरेंस बना के क्वेश्चन करना चाह रहा था। और मौजूदा हालात में आपको पता है कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि न्यूज़ किस तरह सही आ रही है, गलत आ रही है। हम मुहर्रिकात नहीं तय कर पाते, तो हमें हकीकत हमें असल में पता नहीं होती। तो ये 1400 साल पहले जो सहाबा के मुहर्रिकात आजकल लोग तय करते हैं और रवायात की बुनियाद पे सहाबा पे तानो तशनी करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? मैं तो खुद नसीहत का मुस्तहिक हूँ भाई, लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से ये जिस हकीकत की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, ये एक अक़ली हकीकत है और हम रोज़ाना इसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर हर जानिब सेटेलाइट्स लगी हुई हैं, आलमी मीडिया है और लोग तज्ज़िया करने के लिए लाइव बैठे हुए हैं, और ये मुख्तलिफ महकमे बने हुए हैं बाकायदा अखबार देने के, हक़ाइक़ पहुँचाने के, और ये सब चीज़ों की मौजूदगी में आज भी हकीकत को जानना आखिरी दर्जे में कोई शख्स इसका दावा नहीं कर सकता। तो ये दावा अगर मौजूदा दौर में नहीं हो सकता तो आप तसव्वुर करें। और ये देखिए, इंसान हमेशा से एक ही तरह है और तारीख़ हमेशा अपने आप को दोहराती है। तो ये जो आपको फ़ेक न्यूज़ आज नज़र आती है, फ़ेक न्यूज़ इंसानियत का मुश्तरका खासा है, ये हर ज़माने में होती है। और होता क्या है, जिससे आप अपनी तायीद का इज़हार करना चाहते हैं उसके हक़ में एग्जेजरेट करते हैं, उसके हक़ में ऐसी झूठी अखबार गढ़ी जाती हैं। आज भी गढ़ी गई, दौर मुतवस्सित में भी गढ़ी गई, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में भी गढ़ी गई और आपके अहद के मुत्तसिल बाद भी गढ़ी गई। हर जगह पे खुद कुरान मजीद ने बताया मुनाफिकीन के बारे में, इसी तरह से फ़ेक न्यूज़ फैला रहे होते थे। तो ये जो फ़ेक न्यूज़ है, ये इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने जिबिल्लत में एक इरादे इख्तियार की आज़ादी के बाद लोगों में क़ुव्वत रख दी है कि शैतान उन पर मुसल्लत होकर इस तरह के इक़दामात उनसे कराई, हर दौर में होते हैं। लिहाजा इनकी बुनियाद पर हतमी आरा देना, और हतमी आरा चलें आप किसी मिसाल के तौर पे इक़दाम के बारे में दें, वहाँ तो शख्सियात के बारे में हो रही होती हैं। यानी इवेंट्स ज़ेर बहस नहीं है, शख्सियात ज़ेर बहस है, उनके करैक्टर ज़ेर बहस हैं, उनका अखलाकी तशख़्ख़ुस ज़ेर बहस है। तो इसी चीज़ की तरफ गांधी साहब ने तवज्जो दिलाई है कि ये हमें क़यामत के दिन इंदल्लाह माखूज़ ठहराती हैं ये चीज़ें। हम अल्लाह की बारगाह में क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी हमने सुनी सुनाई बात की बुनियाद पे फ़लाँ आदमी की शख्सियत पे तबसरा कर दिया था। तो हम सब से को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जी जज़ाकल्लाहु खैरा हसन भाई, बहुत शुक्रिया अबू हुसैन भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ दानिश इब्राहिम भाई, वो अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। जी हसन साहब, मेरा सवाल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से था कि हम सबको पता है इस्लामी तालीमात में आप नॉन कम्बैटेंट्स पर हमलावर नहीं हो सकते, लेकिन अब हम मॉडर्न वॉरफेयर में देख रहे हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कंट्रीज के पास, मुल्कों के पास मौजूद है। तो इस्लामी तालीमात के हवाले से मतलब इनका रखना कहाँ तक जायज़ है, और ये भी इसमें ज़िम्नन इस चीज़ को भी एड्रेस कर दिया जाता
کر دیجیے گا کہ ماڈرن وارفیئر میں جیسے ڈرون سٹرائکس ہوتے ہیں، میسائل سٹرائکس ہوتے ہیں، اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، سویلین لاسز ہوتے ہیں، وہ ایک ناگزیر چیز جو ہونی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا دفاع بھی آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. تو اسلامی تعلیمات کا ان سب پر کیا تبصرہ ہے، کیا اس میں؟ دین نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے. انسان کی جان دو ہی معاملات ہیں جن کے علاوہ نہیں لی جا سکتی. ایک جب انسان کسی کا قتل کرے، اور دوسرا جب وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہو. اس کے بعد کبھی کبھی یہ معاملہ انسانوں سے اوپر اٹھ کے قوموں کی سطح پر ہو جاتا ہے. قومیں شوریدہ سر ہو جاتی ہیں، وہ ظلم و عدوان کا ارتکاب کر دیتی ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں جہاد کی جو علت ہے وہ یہی ظلم و عدوان ہے. جس وقت آپ ظلم و عدوان کے خلاف لڑائی کریں گے تو اس میں ناگزیر ہے کہ وہ لوگ جو عملاً میدان میں اتر کر محارب بن گئے ہیں، آپ سے لڑ رہے ہیں، کمبیٹنٹ ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے گا. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کی جان کو حرمت حاصل ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے انسانی جان کی حرمت. دین میں یہ بنیاد رکھتی ہے. یہ جس وقت ہم جان لیتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اسکیم جاری کی ہے اس اسکیم میں مداخلت کر دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو ایک مہلت دی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اپنے ارادے عمل کے امتحان میں شریک ہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے اور اس کو جزا و سزا ہو. تو ہم اس اسکیم میں مداخلت کر کے وہ کام جو اللہ کے کرنے کا تھا وہ انسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے دین میں تو اس قدر حرمت ہے اس کی کہ ہم جانور کی جان نہیں لے سکتے اللہ کے اذن کے بغیر، چاہے جائے کہ انسان کی جان لی جائے. تو انسان کی جان کو اس درجے میں حرمت حاصل ہے. اس کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشنز کا، یا نیوکلیئر جو ہتھیار ہوتے ہیں، اگر دینی اخلاقیات کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو ان کے جواز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ یہ ہتھیار جب چلائے جاتے ہیں تو اس میں کمبیٹنٹ، نان کمبیٹنٹ، عامی، عارف، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، یہ سب کے سب شریک ہو جاتے ہیں. تو دین اسلام جو جنگ کی اخلاقیات ہمیں دیتا ہے اس کے اندر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے. یہ پہلی بات. کولیٹرل ڈیمیج کی جہاں تک بات ہے، جنگوں میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے لیکن اس کو کولیٹرل ڈیمیج قرار دیا جاتا ہے، اس پر معذرت خواہانہ رویہ ہوتا ہے، اس پہ شرمساری کا رویہ ہوتا ہے. اس کو کبھی بھی یوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ حملے ہوں گے تو کولیٹرل ڈیمیج تو لازمی ہوگا. دنیا میں اس وقت کی عالمی اخلاقیات بھی کہتی ہے اور ہماری جو دینی اخلاقیات ہے وہ تو بہت حساس ہے اس بارے میں کہ ہمیں ہر جگہ پہ انسانی جان کی حرمت کا خیال کرنا ہے. اور کہیں غیر ارادی طور پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی دیکھیں ناگزیر ہو جاتا ہے کبھی کبھی حملہ کرنا، کیونکہ قومیں شوریدہ سر ہوں، ظلم و عدوان کر رہی ہوں، اس کو روکنا ضروری ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وہ نہیں روکیں گے تو یہ مسجد، کلیسا سب کو ڈھا دیں گے. تو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اس روکنے میں متنبع رہنا چاہیے کہ کسی معصوم کی جان اس میں ضائع نہ ہو. اور اگر جان ضائع ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، معذرت ہونی چاہیے. اور ہمارے دین میں تو چونکہ قتل خطا کے بارے میں پورا کا پورا ایک قانون ہے، تو میری طالبانہ رائے میں اگر ریاستوں سے اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو قتل خطا کے اصول پر جو کچھ معاملات دین نے طے کیے وہ کرنے چاہیے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر بھائی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی حسن بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانون جزا و سزا ہوتا ہے جو قوموں کے ساتھ وہ اتمام حجت کے تحت ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض تاریخ میں ہمیں بہت سے مواقع ملے کہ مسلم رولرز نے بہت فاتحین نے کانکر کیا لینڈ کو، اور بہت سے لوگ اندر اس کے انفلوئنس کیا کہتے ہیں اسلام نے ہے، تو آپ یہ جسارت کریں گے، فتویٰ یعنی جاری کریں گے کہ جو بھی لوگ ان زمانوں میں جو اتمام حجت کے اندر نہیں آتے تھے، جو مسلم رولرز اپنی گرید کی خاطر لینڈز کا قبضاتے تھے اور پیپل اپنے ان کے انفلوئنس کے اندر ایمان لاتے تھے، تو ان کا ایمان بھی ویلڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتمام حجت کے دائرے کی باہر ان کے اوپر قبضہ ہو گیا. جی بھائی، ایمان جو آدمی لاتا تھا وہ اللہ پر ایمان لاتا تھا، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. میں آج بیٹھ کر اس کے ایمان کے اوپر فتویٰ کیوں صادر کروں کہ اس کا ایمان درست تھا یا غلط تھا. اور جو لوگ زبردستی ایسا کام کرواتے تھے ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں وہ وہی غلطی ہے جو ہمارے علم کو لاحق ہوئی ہے، کہ جو معاملات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ خاص تھے
اس کو ہمارے علم نے اس طرح سے خاص نہیں سمجھا. جب علم نے خاص نہیں سمجھا تو ہماری ملت کے جو سیاسی زعماء تھے, جو لیڈر حضرات تھے, انہوں نے اسی نقطہ نظر کو قائم بھی رکھا, اور دنیا کے اندر اس زمانے میں جو عرف تھا کہ آپ طاقت کے بل پہ ایکسٹینشن کرتے ہیں اپنی سلطنتوں کی حملہ آور ہو کے, اور اسی طریقے سے فاتحین دنیا میں اس وقت سب یہی کر رہے تھے, ہم بھی یہی کر رہے تھے اور باقی لوگ بھی یہی کر رہے تھے, تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا ان میں. ہم تو دینی لحاظ سے اس پر تنقید کرتے ہیں کہ دین نے ایسی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کی کہ کفر, شرک اور ارتداد کے لیے انسان اپنے ہاتھ میں اس قانون کو لے کر اس کی سزا کا نفاذ کرے. یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے. باقی الناس والا دین ملوکہم, وہ ہندو کسی جگہ پر حملہ آور ہوتے تھے تو پوری ریاست کو بنا لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں پھر بھی یہ معاملہ بہتر رہا کہ ان پر جبراً اسلام قبول کرنے کی شرط عائد نہیں کی گئی. یہ ہوا کہ اگر وہ نہیں لاتے تو پھر سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں اس طرح کی غلط فہمی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہیں. اس پر کسی پہ فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ایمان عند اللہ مقبول ہوگا یہ نہیں ہوگا, اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ کاشمال بھائی, وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. کوشچن یہ تھا, ایکچولی یہ تھوڑی کنفیوژن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پہلی امتوں پہ کافی انبیاء نازل ہوئے تھے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں, اور ان کو دنیا سے گئے اب 1400 سال ہو گئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو پچھلے 500 سال میں دنیا کافی چینج ہوئی ہے. تو پہلے کے زمانوں میں جو کہ تقریباً ایک ہی طرح کا پیٹرن تھا, ایک ہی طرح سے انسان زندگی گزارتے تھے, وہاں پہ تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے. لیکن اب جب دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے, خاص طور پہ پچھلے 500 سالوں میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی بھیجنے کی وہ ضرورت نہیں سمجھی. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر یہی پیٹرن فالو کرنا تھا کہ جیسے 1400 سال ہو گیا ہے, نبی کے بعد اب دین پھیلانے کا کام امت کے ہاتھ میں آ گیا, تو یہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک ہی نبی شروع سے چلتا, مطلب ایک ہی نبی ہوتا اور اسی کے ذریعے پھر ساری دعوت ہوتی؟ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن. آپ کے سوال کا اصولی جواب تو میں بعد میں دوں گا, لیکن ایک اطلاقی سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, تاکہ اس سے یہ چیز واضح ہو سکے کہ پیش نظر کیا ہے. آپ نے کہا دنیا 500 سال میں بہت تبدیل ہو گئی اور دین تو 1400 سال پہلے آیا تھا. بتائیے کہ وہ کون سی تبدیلی ہے جس پر دین ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ گویا دین تو 1400 سال پہلے کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے, اور 500 سال پہلے کی دنیا نے ایک ایسا چیلنج, ایسے سوال کھڑے کر دیے ہیں جن کو دین ایڈریس نہیں کرتا. وہ چند چیزیں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو. جی, میرا مطلب یہ تھا کہ شروع سے پچھلے 500 سال تک انسان ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن ہم 500 سال پہلے سے دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور جیسے آج کی ہم بات کریں نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں, جیسے کہ ہم جینڈر اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں, اس طرح کی کرائونکس کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, سائنس کافی ترقی کر رہی ہے. تو آج کے مسائل میں رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک مسئلہ بتائیں نا, متعین مسئلہ بتائیں, پھر ہم اس سوال کی طرف جائیں گے کہ یہ بات تو بالکل درست ثابت ہو رہی ہے آپ کی کہ مسئلہ آج کا ہے, اور قرآن مجید تو اس مسئلے کو یا دین سرے سے ایڈریس ہی نہیں کرتا, دین کی کوئی رہنمائی نہیں ہے اس بارے میں. تو لہٰذا اب یہ مقدمہ ثابت ہو گیا کہ ضرورت ہے, پرابلم اسٹیٹمنٹ واضح ہو گئی کہ ضرورت ہے کہ آج کے دور میں بھی کسی پیغمبر کو, کسی قرآن مجید کو, کسی ہدایت کو مستقل آنا چاہیے تھا. تو ایک متعین مسئلہ لے لیں, اس کو سامنے رکھ کے ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں. اگر اس مسئلے میں یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ پورا مقدمہ آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے پیچھے پیش کیا ہے, اور کچھ متبادل چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو تجویز کی ہیں, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا مقدمہ ثابت ہو جائے گا. تو وہ کوئی ایک چیز, ایک متعین مثال لے لیں, وہ بتائیے کہ 500 سال میں یہ کام ہوا ہے اور دین اسلام میں اس کے بارے میں سرے سے کوئی گائیڈنس ہمیں ملتی نہیں ہے. نہیں, گائیڈنس کی بات نہیں ہے, میں تھوڑی کنفیوژن, جیسے اگر میں پچھلے 100 150 200 سال کی بات کروں, جو ایوولوشن کا کانسیپٹ ہے, انسان کس طرح سے ایوالو ہوا ہے, اس میں ڈفرینٹ علماء کی ڈفرینٹ رائے ہے. ہمیں ایک اوتھینٹک بات نہیں پتا کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا. غامدی صاحب کی ایک ڈفرینٹ رائے ہے جو کہ ڈارون کی تھیوری سے کسی حد تک ملتی ہے, لیکن باقی علماء کی بالکل ہی اپوزٹ رائے ہے. تو اس طرح کی میں کہہ رہا ہوں کنفیوژن کریٹ کافی زیادہ. یہ تو علم کی کنفیوژن آج کے ٹائم میں, یہ تو علم کی کنفیوژن ہے, اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ آج کے ٹائم میں علم کی کنفیوژن تاریخ کے معاملات میں ہوتی ہے, آج کے ٹائم میں علم کی کنفیوژن طب کے معاملات میں ہوتی ہے. ابھی کرونا آیا تھا, آپ نے دیکھا کتنی کنفیوژن تھی, کیا کرنا ہے. سوال آپ نے کیا انبیاء کی ہدایت کے بارے میں, اور اصولی اس پر اعتراض یہ پیش کیا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے, اور قرآن مجید 1400 سال پہلے آیا تھا. تو قرآن مجید اگر تو مجھے ٹیکنالوجی سکھانے آیا تھا تو پھر تو میں اس سے سوال کروں, وہ تو سکھانے نہیں آیا, وہ تو ہدایت دینے آیا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہوگا. تو جو اس کا دائرہ ہے اسی دائرے میں جا کے میں اس سے سوال کروں گا نا, یا میں اس سے سوال کروں گا کہ قرآن مجید نے تو ذکر ہی نہیں کیا الیکٹرک گاڑیوں کا, یہ کیسی خدا کی کتاب ہے. تو قرآن کا یہ موضوع ہے, قرآن یہ دعویٰ کرنے کے لیے آیا کہ میں تمہیں مستقبل کے اخبار بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر کیا ہوگا. متعین مثال بتائیے
کہ جس مثال کو سامنے رکھ کر یا وہ قرآن کا کوئی بیان ہوگا جس کو موجودہ دور میں آپ کے مطابق نگیٹ کر دیا گیا ہے اور قرآن مجید خاموش ہے، وہ بتائیے وہ کیا ہے، یا کوئی عملی ایسی مشکل ہوگی کہ جو جدید سائنس کی ترقی اور ٹیکنالوجی اور یہ چکا چوند اور اس سب میں دین اسلام خاموش ہے، وہ متعین مثال بتائیں۔ ابھی جو آپ نے مثال پیش کی ہے کہ نظریہ ارتقاء میں مختلف لوگوں کا مختلف زاویہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا تھا، تو یہ تو سائنس کا موضوع ہے، اس پہ اختلاف رہا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ حسن بھائی، جب جیسے گاندھی صاحب کو میں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ میں دین کو پہلے اچھی طرح سے ٹٹول لوں کہ میں جس کو فالو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں، تو اس کو فالو کرنے کے لیے کئی کوشچن مائنڈ میں آتے ہیں، کچھ باتیں ایسے لگتی ہیں کہ کنٹراڈکٹ ہو رہی ہیں۔ وہ کوشچن بتائیں نا، وہ جو آتے ہیں وہ کوشچن میرے بھائی، یہ ایوولوشن والا ہی ہے جو کہ کیا ہے سوال، کیا ہے ایوولوشن پہ سوال، متعین سوال فریم کریں، کیا سوال ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایک اصولی بات پیچھے کی کہ 500 سال میں اتنی ترقی ہوگی اور کوئی نئی کتاب نہیں آئی جو اس پر رہنمائی دے، اس سوال پہلے متعین کریں، سوال متعین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جی اس کے بارے میں 4 آراء ہیں، کنفیوژن، پھر اس سوال کو لے کر جائیں اس ڈومین میں جس کا دعویٰ خدا کی کتاب نے کیا ہے ہدایت، اور پھر یہ کوالیفائی کریں کہ دیکھیے سوال اس سے متعلق تھا تب بھی یہ کتاب اس میں میری رہنمائی نہیں کر رہی، اس طریقے سے یہ سفر طے کرنا شروع کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میں ایز اے ہیومن کہاں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ ہم کسی اور اسپیشیز سے ایوالو ہوئے ہیں، لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، تو مطلب میں ایز اے ہیومن حضرت آدم سے ہی آ گیا ہوں، میں کہیں سے ایوالو نہیں ہوا، تو اب میں اس میں کس کو مانوں، سائنس کی طرف جاؤں یا پھر ڈارون سائنس کی تھیوری کو مانوں؟ ابھی دیکھیے اس میں نہ آپ نے قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھا کہ قرآن مجید یہ بات کہتے ہی نہیں جو آپ نے بھی بیان کی، اور ایک چیز اس میں قرآن کی ہدایت ہے کیا اس کو سمجھے بغیر یہ سوال کر دیا کہ دیکھیے دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے اور 500 سال میں اتنی ترقی ہو گئی ہے تو قرآن مجید آنا چاہیے انبیاء۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مشق، میں بھی آپ کی طرح کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، یہ مشق اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بالعموم علم کے معاملات میں جو سنجیدگی مطلوب ہوتی ہے، جو سٹیپس مطلوب ہوتے ہیں، ان کو پیش نظر نہیں رکھتے، یعنی ادھر سے بات سنی ادھر سے لی، کہیں کی بٹی کہیں کا روڑا، اور پھر اس سے ملا کر ایک پورا کا پورا آپ نے کمبا بنا دیا، یعنی نہ قرآن مجید کا نقطہ نظر سمجھا کہ ہے کیا، قرآن مجید کیا کہتا ہے، یہ کہاں کا ہے قرآن مجید نے، قرآن مجید تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کے طور پہ یہاں متعارف کرایا ہے، حیوانی وجود تو پیچھے نسلوں میں چلتا چلا آ رہا ہے، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ، ہوا کہ کہا ونفخت فیہ من روحی۔ تو قرآن کی اس وقت نظریہ ارتقاء میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو اشارات سے اصولی جواب دے رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے نہیں آ جانا چاہیے ہے کہ جی مثال کے طور پہ پہلے دن سے آج تک انبیاء آنے چاہیے تھے اور قرآن کی ہدایت 500 سال پہلے کی نئی سائنس کی ترقی ہو گئی، اس میں سوال پہلے قرآن کی بات سمجھیں، پھر موجودہ سائنس کی بات کوئی کانٹریڈکٹ کرتی ہے اس کو سمجھیں، پھر جانیں کہ بڑے اہل علم خود قرآن کی ہدایت کی روشنی میں کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ سفر طے کریں انشاءاللہ، اور اگلے دفعہ پھر تشریف لائیں، پھر اس میں تفصیل سے بات کریں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ عادل بھائی۔ نیکسٹ عبداللہ بھائی، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا سوال حسن بھائی سے ہے کہ اگر اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات پہلے جو اسٹریمز ہوئے ہیں اس کے حسن الیاس کے نام پہ، ان میں بھی کچھ اس طریقہ کا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پھر سے سوال پوچھنا تھا، میں نے نہیں کوئی کسی دوسرے بھائی نے پوچھا تھا، وہ ہے کہ سنت کی اتھینٹسٹی کے ریلیٹڈ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت اجماع و تواتر سے نقل ہوتا ہے، تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ایسی ایگزامپل، وہی میں ایگزامپل پھر سے کوٹ کرنا ہوں تو میں اس کو اتھینٹک کیسے آج کروں، اگر میں عملی تواتر یا اجماع سے نقل کر رہا ہوں تو میں آج کے لوگوں کا دیکھتا ہوں کہ جب جو میرے ارد گرد آپس میں ہمارے یہاں رہ رہے لوگ، میں ان کی اجماع کی اگر میں دیکھ رہتا ہوں تو وہ تو کچھ ایسی کام بھی کر رہے ہیں جو کہ جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو مانے کہ اجماع سے جو نقل ہوا ہے تو آج کا اجماع تو یہاں کے لوگوں میں مجھے دیکھنا کوئی ایک مثال پیش کریں، کوئی ایک مثال پیش کریں، کوئی ایک مثال۔ مثال لیجیے حسن بھائی، جو کہ پہلے بھی کچھ سیریز ہے، جیسے میلاد کی مثال۔ جی رک جائیے یہاں پہ رک جائے، آپ نے اپنے گرد و پیش میں دیکھا کہ لوگ میلاد کر رہے ہیں اور اس کو دین قرار دے رہے ہیں، جو شخص میلاد کو دین قرار دے رہا ہے، کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہوئی؟ جی اس نے کیا استدلال پیش کیا میلاد کے دین ہونے کے حق میں، کیا کہا؟
جی انہوں نے کہا کچھ روایت بھی پیش بس رک جائیں یہاں پہ رک جائیں انہوں نے کچھ روایتیں پیش کی، اجماع کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ کوئی ایک چیز جو آپ کے معاشرے میں رائج ہو، جس کے بارے میں آپ کو تردد ہے اور سامنے والا اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی مثال دیں۔ یہ میلاد کی آپ نے مثال دی، وہ میلاد والے خود کہہ رہے ہیں روایتوں پر مبنی ہے، آثار پہ مبنی ہے، تابعین کے اسوہ پہ مبنی ہے، فلاں چیز پہ مبنی ہے، نیکی کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے۔ کہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اجماع سے ثابت ہے؟ لیکن حسن بھائی وہ تو اسی کو اجماع کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ اس کی بنا استدلال کیا بیان کر رہے ہیں۔ کوئی ایک چیز جس کی بنا استدلال دوبارہ جائیں ان کے پاس اور ان سے پوچھیں، یہی سوال متعین طور پہ پوچھیں، کیا آپ میلاد کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مانتے ہیں جس طریقے سے پوری امت قرآن مجید کو مانتی ہے؟ اجماع اور تواتر، علم کے ذریعے میلاد کا تصور امت میں منتقل ہوا، عمل کے ذریعے پوری امت نے میلاد منایا۔ تو یہ دعویٰ کرنے سے پہلے ذہنی توازن اس کو چیک کروانا پڑے گا اپنا، اس لیے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو امت تو آج بھی اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی، چاہے جائے کہ ماضی کے بارے میں دعویٰ کریں۔ اگر حقیقت میں چلنا ہے آپ صرف موجود میں دین لیتے ہیں نا، آج ثابت کر دیں، اجماع پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شخص دعویٰ کر سکے کہ یہ اس کو اجماع حاصل ہے، کہیں وہ روایت پر مبنی ہوگا۔ دیکھیں سب سے نمایاں مثال آپ نے کیا پیش کی، یعنی جاننا چاہ رہے ہیں سنت کی قطعیت کے بارے میں، اجماع اور تواتر کے بارے، مثال کے پیش کی میلاد کی۔ تو ذرا میلاد جو مناتے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں آپ میلاد کو نماز کی طرف منتقل ہوا وہ سمجھتے ہیں؟ وہ میلاد کے بارے میں امت کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں، 7 والی مسجد میں جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، دیوبندی مولوی سے کسی، کہ یہ کہہ رہا ہے یہ میلاد جو ہے یہ روایتوں کے ساتھ، اور روایتوں کی بنیاد پہ قبول نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اجماع اور تواتر کی بنیاد پہ۔ تو اس کی روشنی میں اس چیز کا جائزہ لیں۔ اصل میں یہ جو عملی مثال ہوتی ہے نا، یہ بڑے سے بڑے فلسفے، بڑے سے بڑے نظریے کو زمین پہ لا کر اس کا کھرا کھوٹا واضح کر دیتی ہے۔ تو ہم بہت ساری چیزیں تصورات میں خود بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں اس کو لے کر آئیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اجماع کی ایتھینٹسٹی مجھے نہیں جاننی، اس لیے کہ وہ ایتھینٹک ہے۔ جب کوئی سوال میرے اوپر آتا ہے اور کوئی شخص سے دعویٰ کرتا ہے، مثال طور پہ کوئی شخص کل کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی یہ تم جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ تو وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر پیغمبر آیا تھا، وہ تو پیٹرا کا شہر ہے، آپ سوال لے کر آئے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا علم کیا کہتا ہے، انسان اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایتھینٹک ہے، اس کی ایتھینٹسٹی نہیں جاننی میں نے، وہ ایتھینٹک ہے۔ یہاں تک کہ آپ کوئی مسئلہ لے کر آئیں گے تو پہلے وہ مسئلہ پیدا کریں، جس چیز کو ہم سنت قرار دیتے ہیں اس پر وہ مسئلہ پیدا کریں اور بتائیں کہ میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ مسلمان تو دور اول میں فلاں چیز سے واقف ہی نہیں تھے، اس کو آپ نے سنت قرار دے دیا۔ اس کی مثال دیں، میلاد کی مثال نہ دیں۔ میلاد کے بارے میں تو خود میلاد والے بتاتے ہیں کہ کب شروع ہوا۔ لیکن حسن بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کب شروع ہے؟ مطلب مجھے کسی چیز کو ایتھینٹیکیٹ اب کرنا ہے، مثال دیں، مثال دیں، مثال آپ اس کو جنرلی سوال نہیں، مثال دیں نا، کسی جنرل کیوں؟ میں آپ کو سنت کی فہرست آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، بھئی یہ 27 سنتوں کے عنوانات ہیں، ایک کو لے لیں، مثال دے دیں، اس پہ چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کیسے پتہ چلا۔ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، ختنے کو لے لیں، یہ معاشرت کی سنتیں ان کو لے لیں، سلام کو لے لیں، کسی ایک چیز کو سنت کو لے لیں اور آپ اس کے بارے میں کہیں میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ پہلے دن بھی جاری تھا؟ کوئی مثال لینی پڑے گی نا۔ یہ ہوا کے اندر آپ تصورات پیدا کریں اور اس پہ میلاد کو سامنے لائیں اور کہنا مسترب ہو گیا ہوں، تو میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ آپ سنت کیا ہے، ہماری ایک سیریز ہے، اس کو اول تا آخر سنیں، اس میں دیکھیں کہ یہ معاملہ ہوتا کیسے ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسے ہوا، اس کو وہاں دیکھیں تفصیل سے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیے، پھر سوال کرنا ہو تو سوال کیجیے۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت سمپل کر کے آپ نے آنسر دیا، جبکہ یہ سوال آج تک بہت سے اسکالرس کو کنفیوز کیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ کال سیکر نام سے ایک بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عباس بھائی السلام، حسن بھائی وعلیکم السلام۔ یہ حسن بھائی پہلے تو بہت سکون مل رہا ہے جنگ کے ماحول سے نکل کر یہاں پر آنے پہ۔ تو مائی کوشچن از کہ 2-3 کوشچن ہے۔ لیٹ سے کین وی سے اردو میں پوچھیں، اردو میں پوچھیں، اردو میں اگر اردو آتی ہے تو اردو میں پوچھیں۔ جی حسن بھائی،
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نامحرم سے چیٹ کرنا اور ود دی انٹینشن آف نکاح، کیا یہ زنا ہوگا یا حرام ہوگا؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ اور آپ نے مشکل بنا کے رکھا ہے۔ چیٹ کے کانٹینٹ پر منحصر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، دین میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ چیٹ میں اگر آپ ان کو تہجد پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس چیٹ کا ثواب ہوگا، اور چیٹ کے اندر اگر آپ مثال کے طور پہ ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے، ان سے دوستی کرنے کے لیے، تعلق بنانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں گناہ ثواب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے میں چہل قدمی کرتا ہوں، تو چہل قدمی کرنے میں کیا عمل دخل ہے گناہ ثواب کا؟ تو کچھ چیزیں گناہ ہوتی ہیں، کچھ ثواب ہوتی ہیں، کچھ نیوٹرل بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا گناہ ثواب سے۔ وہ زندگی میں آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آدمی چیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی مقصد سامنے آنا چاہیے نا، یا اچھائی کے مقصد سے آپ چیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ثواب ملے گا، برائی کے مقصد سے جا رہے ہیں تو گناہ ہوگا، اور یہ دونوں مقاصد نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو ایکسپلور کریں تو اس میں گناہ ثواب کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ جی خیر بھائی، بہت بہت شکریہ اس کا جواب دینے کے لیے۔ اینڈ اگلا کوشچن میرا ہے کہ اس قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ہے کہ آپ ایک سیکنڈ میں اس کو کھول لوں، ان الذین آمنوا، ہاں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیا، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو کوئی رنج ہوگا۔ تو اس میں جو ایک مبہم ہوتی ہے کہ آخرت، یو گیٹنگ واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ نبی پر ایمان لانے کا اس میں ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں ہے، قرآن سے باہر ہے؟ یہ قرآن ہی کی آیت تو ہے۔ اسی قرآن مجید کو پورا پڑھا جائے گا، یہ ایک آیت پڑھی جائے گی؟ نہیں، آیت تو اپنے پورے کانٹیکسٹ میں ہے نا، کوئی بیچ سے نکالی نہیں ہے، اس کو پوری آیت پڑھی گئی اس ہے۔ آیت میں تو مثبت کرائٹیریا بیان کیا ہوا ہے۔ آپ کہیں شہریت لینا چاہتے ہیں، آپ کو مثبت کرائٹیریا بیان کر دیا جائے گا، لیکن وہ کون سے جرائم ہیں جن پہ شہریت منسوخ ہو جاتی ہے، وہ اس کو وہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مثبت کرائٹیریا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو جرم کے ارتکاب کی تو سزا کے طور پہ چیز زیر بحث آئے گی نا، کہ کیا معاملہ ہے اور جرائم کیا کیا ہیں دین کی نظر میں۔ تو دین نے یہ بتایا ہے کہ یہ مثبت کرائٹیریا ہے۔ اگر آپ جنت کے ابدی شہری کی حیثیت سے اپنے آپ کو استحقاق کی اس بنیاد پر پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مثبت کرائٹیریا ہے۔ اس کے بعد جرائم کا ارتکاب آپ نے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کسی بندے کو مار دیا ہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جانتے بوجھتے اگر آپ پیغمبر کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ایمان کے منافی ہے۔ تو جرائم ہے، یہ پیغمبر کا انکار کرنا جرم ہے، تو جرم کو جرم کی جگہ پر بیان کیا جائے گا، مثبت کرائٹیریا کو مثبت کرائٹیریا کی جگہ پہ بیان کیا جائے گا۔ جی حسن بھائی، اس میں جو آیت ہے نا، اس میں ٹوٹلی کلیئر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، مثبت چیزیں کلیئر ہے نا، مثبت ایمان لانے کے بعد کیا کرے گا وہ کہ وہ جنت میں نہ جا سکے، یہ زیر بحث ہے یہاں پہ۔ نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ پر جب کیٹیگری یہودیوں کی الگ بنا کے دی، اس میں ایمان والوں کی الگ دی اور نصرانی کی الگ دی۔ اب آپ کہہ رہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ مینشن کرے کہ نبی پر ایمان لانا ہی۔ وہ تو سب کو یہ بتایا ہے، یہ سب کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ یہ سب اگر یہ کر رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں، وہ نام لے کے یہ بتایا کہ ان میں سے سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم یہ ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہودی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ، مسلمان ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کسی تعلق کی بنیاد پر نہیں داخل ہوگے کہ تمہاری مذہبی شناخت کیا ہے، کرائٹیریا کی بنیاد پر داخل ہوگے۔ یہ مذاہب تو اس لیے زیر بحث آئے وہاں پہ کہ کرائٹیریا تمہارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ جو بھی تم ہو کرائٹیریا پورا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، محض مسلمان ہونے سے تم جنت میں نہیں جا سکتے، یہ بیان کیا گیا وہاں پہ۔ جی بہت شکریہ سیکر بھائی۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں حسن بھائی، ہم عاشق حسین، آپ کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں حسن بھائی سے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جیسے کہا جاتا نا کہ دین صرف قرآن و سنت میں ہے، تو پھر یہ حدیث کو امت میں مطلب دین کیوں سمجھ لیا ہے حدیث کو امت میں؟ دین کی شرح و وضاحت اس کے اندر نقل ہوئی تھی نا، دین کے سب سے بڑے عالم جو دین لے کر آئے ہیں انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا، تو ان کے علم کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہوا کہ اس کو کیا سمجھ لیا گیا، یہی سمجھنا چاہیے تھا جو سمجھ لیا گیا۔ پرابلم یہ ہوا کہ اس تاریخی ریکارڈ کو جو پیغمبر کی نسبت سے لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے تھا۔ قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو علم کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ،
اس سے بڑا علم کا کوئی ذخیرہ، دین پر غور و فکر کی بنیاد ہے حدیث کا ذخیرہ. حدیث نہ ہوتی تو انسان صدیوں تک بھٹکتے رہتے کہ دین پر غور و فکر کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ اپنی علمی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دین کے سب سے بڑے اور پہلے عالم کی حیثیت سے خود دین پر غور و فکر کیسے کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں جاری کر کے دکھا دیا، اسی کا ریکارڈ ہے یہ. تو قرآن و سنت میں تو دین ہے، لیکن دین پر عمل درآمد کرنا ہے نا. اگر قرآن و سنت میں دین ہے تو ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھنے کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ اسی لیے آئے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں، کسی نئے صورتحال پہ اس کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کام تو انسان نے ہر لمحہ کرتے رہنا ہے. تو یہ کام پیغمبر کرے گا اور سب سے بڑھ کے کرے گا، سب سے پہلے کرے گا. اور اس کے ساتھ تو ایک اور چیز ہے کہ اس کا علم جو ہے اس کو اللہ کبھی معصیت پر یا خطا پر قائم ہی نہیں رہنے دیتا. وہ فوراً سے درست ہو جاتا ہے اگر دین کے معاملے میں کوئی غلط بات کہہ دی جائے یا اجتہاد اس نوعیت کا ہو جائے جس میں بشری کوئی غلطی ہو، وہ بھی قائم نہیں رہنے دیتا. تو اس وجہ سے امت نے اس کو یہ حیثیت دی ہے. غلطی یہاں نہیں ہے کہ حیثیت کیا دی ہے، غلطی صرف یہ ہے کہ وہ شرح و وضاحت تھی، وہ تفہیم و تبیین تھی، وہ اطلاق پر مماثل صورتحال پر قرآن مجید کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اطلاق تھا. اس کی روشنی میں قرآن کو نسخ، ترمیم، تغیر، تبدل یہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ قرآن کی حیثیت کے منافی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. جی جزاک اللہ. عاشق حسین بھائی، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ کامل صاحب، وہ حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. جی حسن بھائی، میرا سوال، میں جلدی سوال کرتا ہوں، وقت کم ہے. تو اصل میں اتمام حجت کے معاملے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر قوم اگر شرک کرتی ہے تو اس کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ شرک نہیں کرتی تو اس کو جو ہے مطلب سزا ملتی جیسے یہودیوں کی. میرا سوال یہ تھا کہ جو قوم فرعون ہے، وہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پار کر کے چلے گئے تو فرعون کی اس کو ڈبو دیا گیا اور اس کی لاش کو بچا لیا گیا. لیکن جو ابھی کی تحقیق ہے اس میں سب سے زیادہ خیال کیا جاتا ہے کہ رامسس سیکنڈ جو ہے وہ تھا جو فرعون کے زمانے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ تھا. تو لیکن اس کے تخت پر ان کا بیٹا بیٹھا بعد میں، اور وہ بیٹا بیٹھا اس کی جو ہے جو مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری قوم جو ہے نہیں ختم کی گئی، بلکہ فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے وہی قتل کیے گئے. انہی میں سے لوگوں نے ان کو بعد میں بچا کے اس کی لاش کو بچایا ہوگا. تو وہ پوری قوم کیوں نہیں ختم کی گئی اس کیس میں؟ اس لیے کہ سیدنا موسیٰ کو قبطی قوم کی طرف مبعوث ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ آل فرعون اور فرعون کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. قبطی قوم تو ان کے مخاطب ہی نہیں تھی اصلا. فرعون کی تو فرعون کا جو بیٹا ہے وہ چونکہ اس کے اوپر بیٹھا تخت پہ، تو وہ تو انہی کی قوم سے تھا نا. نہیں تو قوم پہ اسی فرعون کے آل فرعون میں سے تھا نا. نہیں، آل فرعون جو اس وقت موجود تھے وہاں پر، آل فرعون تو آگے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، وہ بچے بڑے بھی ہوں گے، وہ نسل آگے بھی چلے گی. وہ جو آل فرعون تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرعون اور آل فرعون جو اولین مخاطبین ہیں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ابو لہب کا ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا اور وہ بچہ اس میں قانون اتمام حجت کے تحت نہیں مارا گیا، وہ بڑا ہو کے کہیں جا کے حکومت قائم کر لیتا، تو یہ قانون کے منافی کیسے ہو گیا؟ اصل سوال کا جواب میں نے جو دیا ہے وہی ہے کہ قبطی قوم اگر مخاطب تھی تو قبطی قوم پر عذاب آنا چاہیے تھا. قبطی قوم آپ کی مخاطب ہی نہیں تھی، فرعون اور آل فرعون تھے. تو آل فرعون میں جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب فرائنہ کی وہاں پر کون اس کے بعد وہاں پر جانشین بنا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ تاریخ کی بھول بھلائیاں، تاریخ کی حقیقتیں، اس پہ تحقیق کرتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پیغمبر نے جس پر اتمام حجت کیا اس پر عذاب آیا کہ نہیں آیا، یہ سوال ہے. جی بہت شکریہ کامل بھائی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ منصور بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. منصور بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو پلیز سوال کر سکتے ہیں، آپ لائیو ہیں. حسن بھائی وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے متعلق اصل میں سوال ہے. ہم نے غامدی صاحب کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے کافی موضوعات پہ اختلافات کیے ہیں،
لیکن آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. ہاں لیکن ایک دفعہ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے کچھ موضوعات پر آپ نے اختلاف کیا ہے، لیکن ان سے ڈسکشن کے بعد آپ ان پہ قائل ہو گئے ہیں. تو کیا ابھی بھی کوئی ایسے موضوعات ہیں جن پہ ابھی تک آپ ان سے اختلافات رکھتے ہیں؟ شکریہ. جی میں تو جی بہت ہی ابتدائی درجے کا متوسط ذہن کا طالب علم ہوں. غامدی صاحب کی آپ نے کہاں مثال دے دی کہ انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا تھا. ان کے استاد بھی اس ملت کے امام تھے. خود غامدی صاحب ایک مجتہد عالم ہیں. ہم لوگوں کی نوعیت طلبہ کی ہوتی ہے جو کسی مکتبہ فکر کے اندر آتے ہیں، کوئی استعداد صلاحیت ہوتی ہے تو اس کے اندر کو رسوخ پیدا کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی اس میں سفر جاری رکھتے ہیں. اختلاف وغیرہ کی جسارت جو ہے وہ طالب علموں کے شایان شان نہیں ہوتی. نہ میں غامدی صاحب سے اختلاف کرنے کی کوئی جرت یا جسارت رکھتا ہوں، نہ میں کسی روایتی بڑے عالم سے اختلاف کی جسارت رکھتا ہوں. یہ تو بڑے لوگ آپس میں ہمیں علم دیتے ہیں تو اس علم کی روشنی میں ہم علماء کرام کے سامنے وہ پیش کر کے وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے طالبانہ سوالات ہیں. باقی ہم اپنے آپ کو کبھی اس جگہ پہ نہیں رکھتے کہ ہم کسی فکر کے ایک عالم کی حیثیت سے ان سے کوئی اختلافات رکھیں اور ان اختلافات میں ہم کو جئیں. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی اس کو سیکھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو ان کے یہاں بھی جاری رہتا ہے، اور بسا اوقات نہیں سمجھ میں آتی تو اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، سمجھنے کا سفر جاری رہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. غامدی صاحب وہ سمجھاتے ہیں ہمیں اور کبھی نہیں سمجھ میں آتی تو ایک سفر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے کبھی بھی انکنسسٹنٹ نہیں رہنے دیتے، یعنی ان کو سمجھنے کا سفر جاری رکھتے ہیں ان سے ہر وقت ہر لمحہ. اور رات کو 4 بجے بھی کوئی اگر سوال پیدا ہو جائے اس نوعیت کا تو اس میں پھر دم گھٹتا ہے اگر اس کو فوراً رفع نہ کیا جائے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ مجھے ان کا قرب میسر ہے. روزانہ کے 8 10 12 گھنٹے ان کے ساتھ بسر ہوتے ہیں تو ہر وقت تبادلہ خیال ہوتا ہے. جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، سمجھتا رہتا ہوں، اور کچھ چیزیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں تھوڑا ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہیں. تو بس یہ سفر ہے جو طالب علموں کا ہوتا ہے. ہمارا بھی اسی طرح کا سفر ہے.